سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کا پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے جو مذہبی طور پہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہاں پہ توہین مذہب کے نام پہ لوگوں کے اوپر کیس ہوتے ہیں اور پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں جس طرح بتاتا رہتا ہوں، اور کسی مسلمان ملک میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ میں چاہتا تو تھا کہ آپ کوئی اور ٹاپک لوں، مگر آج میں کل کامرس دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی اس طرح کے کامرس مجھے ملے۔ جب میں نے یہ تصدیق کروائی تو یہ خبر ٹھیک تھی۔ تو دو خبریں ہمارے پاس ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ایک مسیح برادری کے صاحب تھے، ان کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ درج ہوا ہے لاہور میں، شاید لاہور میں ہی ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے، اور وہاں پہ انہیں 295 298 کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ مقدمہ کل شاید باقاعدہ طور پر درج کیا گیا، FIR درج کی گئی ہے۔ اب انہیں گرفتار کیا جائے گا، مقدمہ چلے گا، جیل میں جائیں گے، اور بعد میں جو حالات ہوتے ہیں، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ کہیں پہ کوئی ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں پہ کوئی اور لینے دینے کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر کوئی اور راستہ نہیں ملتا، تو پھر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کسی احمدی کو، کبھی کسی مسیح کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو آج کل آپ نے دیکھا، مختلف علماء، مختلف وکلاء میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کا غور ہی نہیں کر رہے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ ان صرف اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی زندگی جہنم میں جائے، ہمارا سسٹم چلنا چاہیے۔ یہ ایک خوفناک چیز ہے، کیونکہ ہم نے پیسے بنانے ہیں، جس طرح بھی بنانے ہیں۔ پاکستان میں حلال حرام کی کوئی ویسے ہی تمیز رہی نہیں ہے وہاں۔ اسی طرح احمدیوں کے جو حالات ہے وہاں پہ، اس پر بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ یہ فروخ آباد کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ جمعے والے دن مسجد، کوئی گاؤں ہے وہاں پہ، پتہ نہیں نام میرے ذہن سے نکل گیا، شیخو پورے کے ایریے میں، تو وہاں پہ بھی ایک مسجد کو سیل کر دیا گیا، وہاں پہ بھی حملہ کیا گیا، مسجد پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ ہمارے بیورو چیف نے اطلاع دی تھی، میں ان کو لائن پہ لینا چاہ رہا تھا مگر شاید وہ ملے نہیں مجھے۔ میں نے کہا میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ حالات وہاں پہ پاکستان میں بن چکے ہیں، کوئی جمعہ خالی نہیں جاتا۔ کبھی لاہور مسجد سیل کر دی، کبھی فروخ آباد، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ فروخ آباد کے یہ جو گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اس طرف میرا خیال ہے کہ لانے کی کوشش کی جا رہی کہ کسی نہ کسی طرح آپ نے اسلام کے نام پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دی، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ یہ مریم کو میں کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں مریم صاحبہ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پنجاب میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں یہ معاملہ بڑی افسوسناک ہے۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے، ان کے پاس سے ٹک ٹاک پہ ویسے تو ٹائم نہیں ہے، کافی ٹک ٹاک پہ وہ اپنے مصروف رہتی ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی جیلوں میں گئے ہوئے ہیں 295 298 کے تحت، وہ جیل میں بھی مشکل میں ہے، جب وہ باہر آتے ہیں پھر بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی۔ معاشرے کا سسٹم ایسا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلے جائے تو پھر ہی آپ کی جان بچ سکتی۔ کوئی بھی اگر اس کے حق میں بات اٹھائے کہ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کل بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں، ان کو چھوڑو یار۔ صرف کراچی سے کوئی خبر آئی تھی کہ 40-50 لوگوں کو چھوڑا گیا تھا، لیکن پنجاب میں کوئی فرق نہیں پڑا، کسی کو بالکل ایسے فیصلوں سے، بیانوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ اور خطرناک ہے، اور پوری دنیا کو ہم کیا میسج دیں کہ ایک اسلامی ملک میں۔ اور یہ جو بچے یہ جیلوں میں ہیں، میں بتاتا رہتا ہوں، احمدی بھی نہیں ہے کہ یہ اکثریت ان میں ایسی، وہ مسلمان گھرانوں کے ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے، ان کی پیدائش مسلمان گھروں میں ہوئی، وہ کیوں توہین کریں گے؟
جو پوسٹ ان کو بھیجی گئی ایک طرح کی پوسٹ ہی ہے، ایک ہی پروجیکٹ پہ یہ سارا کام ہوا، اور اسی طرح یہ جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں فرق ہی کوئی نہیں۔ تو لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا، جو پیسے دے گئے وہ بچ گئے، جو نہ دے، جنہوں نے نہ دیے ان کو جیل میں بھیج دیا۔ تو جو وہاں پہ پاکستان میں حالات بن چکے ہیں مذہبی طور پہ، وہ اتنے خوفناک ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بورڈ لگا دیے گئے ہیں، اشتہار چھپا دیے گئے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا وہاں۔ جو لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کی زندگی آپ سب کے علم میں ہے، پاکستان جیل میں چلے جائے یا بندہ ہاسپٹل چلے جائے تو خجل خراب ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس کے پچھلے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، وہاں پہ ڈاکٹر خدا بنے ہوئے ہیں، نرسیں ہیں، وہ بات نہیں سنتی تو ڈاکٹر کو بات کی بات۔ تو یہ وہ پاکستان بن چکا ہے جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیل بنی ہوئی ہے، اور اگر کوئی توجہ دلائے تو اس کے گھر میں ڈالے آ جاتے ہیں اٹھانے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، چار چار ڈالے آ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی چیزیں توڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائے تو اس کے لیے یہ مشکلات پیدا کر کے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے۔ کوئی سول گاڑی آ جاتی ہے، کوئی دوسری آ جاتی ہے، پولیس والے ہیں وہ بھی اسی طرح کے آئے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ کسی احمدی کو کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، میرے پاس ویڈیو ہے۔ وہ آپ کو کسی نے حق حاصل دیا؟ وہاں پہ جو پولیس ہے وہ بھی فتوے جاری کر رہی ہے، علماء ہیں وہ بھی فتوے جاری کر رہے ہیں، سیاستدان ہیں وہ بھی فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو لوگ جائیں کہاں پہ؟ پھر لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، جو تو یورپ میں آ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں جا سکتے دوسرے ملیشیا، مجھے کوئی صاحب لکھتے رہتے کہ ملیشیا کے بارے میں بات چیت کریں، تو اس کا یہی ہے کہ مجھے کوئی لکھیں، وہاں کے مکمل حالات پتہ تو ہے، کیا اپڈیٹ ہے وہاں پہ، تو پھر ہم اس پہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے ملیشیا میں، یہ ہمارے پاس اطلاع ہے، میں نے اس پہ پروگرام کیے ہوئے ہیں میرا 2-3-4 سال پہلے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب اپنے ملک میں امن نہیں ہے، جب اپنی پولیس ہی نہیں ہے آپ کو زندہ رہنے کا حق حاصل دیتی، تو دوسرے ملک والے پھر کس طرح آپ کو عزت دے گی؟ کسی بھی اسلامی ملک میں جو حالت ہے وہ آپ سب کی علم ہے۔ وہاں کی جیلوں کا معیار، وہاں کی زندگی کا معیار، ناقص خوراک، ناقص حالات، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ تو یہ پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، انہیں احتیاط کریں، اور کسی جگہ بھی ایسی غفلت نہ کریں، اور کسی کے ساتھ بحث نہ کریں۔ یہ جو مسیح برادری کے ساتھ ہوا لاہور میں، میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی سبق حاصل کر رہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ مسیح برادری کے جو ہے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے، احمدی بھی بیٹھے ہوئے اور دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ قوانین تو بنائے تھے شاید یہ احمدیوں کے لیے، مگر رگڑا صاحب کو پھر رہا ہے۔ تو اب کیونکہ بزنس بن گیا نا، تجارت بن گئی، سب سے آسان تجارت یہی ہے۔ تو جناب جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں انہیں بھی شرم کرنی چاہیے کہ پیسے کے لیے آپ لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ کیا قصور ہے اس نوجوان بچوں کا، بچیوں کا کیا قصور ہے؟ کئی بیچارے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں وہاں پہ جیلوں میں، تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پھر خود ہی ان کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ ظلم بند کرنا چاہیے۔ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے اندر ابھی تک انسانیت ہی نہیں جاگی، انسانیت کے یہ حالات۔ تو ہم تو اپنے پروگراموں میں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسرا سسٹم تو اپنے لیے تو بہتر چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے، لیکن اس طرح توجہ دے کے اس طرح کے قوانین کو ختم کریں 295 298 سی، اور یہ جب آپ ختم کر دیں گے تو سمجھے کہ سارا سسٹم جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرتا، آپ اپنے مذہب کے مطابق اگر اچھی زندگی گزارتے، یہ باتیں وہی ہوتی ہے، توجہ دلانی ہوتی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کسی کو کسی کے مذہب کی توہین کرنے کی؟ یہ مسیح برادری عرصہ دراز سے وہاں پہ اکٹھے رہ رہے، ان پہ بھی آپ مقدمے بنا رہے ہیں، اور غریب لوگ ہوتے ہیں، اتنے طاقتور لوگ نہیں ہوتے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے۔ پھر وکیل ہے، جج ہے،
وہ کیس نہیں لیتے، جج جو ہے سنوائی نہیں سنتا، اور لوگ لمبے عرصے سے جیلوں میں بیٹھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جرمنی چلیں گے، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، جرمنی میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ اے ایف ڈی کے متعلق کچھ اطلاع ہمارے پاس پہنچی ہے؟ دیکھیں، اے ایف ڈی جو ہے وہ اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت شور پڑا ہوا ہے، الیکشن کے بعد سے ان پر پابندی لگنی چاہیے جی، ان پر پابندی لگائی جائے، مطلب آواز موجود ہے، اور کورٹ میں بھی لوگ گئے ہیں ان پر پابندی لگوانے کے لیے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ گرون گیزٹس کے خلاف ہے، جو جرمنی کا بیسک قانون ہے ہیومن رائٹس کا یا آزادی کا، اس سے متصادم ہے۔ اس بیس پہ یہ الیکشن جو مطلب کارروائی ان کے خلاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جتنے بھی سروے کیے جاتے ہیں ان میں ایسٹ سائڈ کے اوپر مشرق کی زمین جو پہلے تھی وہاں وہ اور زیادہ پاپولر نکلتی ہے، اور ویسٹ سائڈ پہ اس کی پاپولیرٹی میں مطلب اتنا اضافہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اضافہ بہرحال اس سائڈ پر بھی ہے۔ اب کل ڈولف کے اندر انہوں نے اے آر ڈی کی جو رہنما ہے الیس وائڈل، جنہوں نے پیچھے بجٹ تقریر کے اوپر بچت کے معاملے میں جرمن چانسلر کو مورل الزام ٹھہرایا اور کہا کہ لیگنر ہے تو، اور ان کا ایک اوپن ایئر اے آر ڈی نے انٹرویو کیا تھا۔ اب وہاں ہزارہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور اس قدر شور و غل کیا لوگوں نے، اس قدر سیٹیاں ماری ہیں کہ، اور اے آر ڈی کے خلاف، اے ایف ڈی کے خلاف اتنی نعرے بازی کی ہے کہ وہاں ان کا انٹرویو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ پوری طرح سنے نہیں جا سکا، یا وہ پورا انٹرویو دے نہیں سکی۔ سب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ فیل ہو گیا ہے ان کا یہ انٹرویو، تو جو بات کہنا چاہتی ہیں وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن دوسری طرف ایف آر زیڈ جو ہے فرانکفرٹ الگمائنے سائٹوں، ایک مشہور اخبار ہے، انہوں نے جو حالیہ سروے کیا ہے اس کے اندر مطابق ویسٹ سائڈ کے اوپر 52 لوگ جو ہیں وہ اے ایف ڈی کو فیور کر رہے ہیں، اور مطلب اس کی پابندی لگانے کے خلاف ہے، انوائرمنٹ میں فیور کر رہے ہیں، اور مشرقی جو حصہ جرمنی ہے اس کے اندر کہتے ہیں 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور ایک اور سروے کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ویسٹ سائڈ کے اوپر 67% لوگ جو ہیں وہ خلاف ہیں، اور 88 لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ پہ وہ مشرقی حصہ جرمنی کے وہ اے ایف ڈی کے پابندی لگانے کے خلاف۔ تو بہرحال یہ ایک سیاسی ہلچل جو ہے جرمنی کے ماحول میں مسلسل اب چل رہی ہے، جس کے اندر اے ایف ڈی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اس کے خلاف آواز بھی موجود ہے اور لوگ اس کی پالیسیوں کو، لیکن وہ اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور مسلسل وہ ان کا رویہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل ٹاپک جو ہے جرمن کی سیاست کے اندر، ہمیشہ جرمنی میں ایک ٹھہراؤ کی سیاست رہی ہے، لیکن اب یہ اے ایف ڈی کے آنے کے بعد، اس پارٹی کے دوسری بڑی پارٹی ہو جانے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر جو ہے جرمن سیاست کے اندر ایک غیر ملکیوں کی ہلچل جو ہے وہ پڑی رہتی ہے۔ ایک تو یہ جرمنی کی اہم ویکنڈ کی خبر تھی، دوسرا یہ ہے کہ ڈوزلڈورف آپ کو پتا ہے جرمنی کا بڑا امپورٹنٹ شہر ہے، اور وہاں پر 700 سال سے ایک لارجسٹ فوک فیسٹیول جو وہ ہوتا ہے، اور اس دفعہ وہاں پر اس میں کچھ بد احتیاطی ہوئی ہے، لوگ کنٹرول سے باہر ہو گئے، یا تو جو آتش بازی وہاں پر ہوئی ہے اس میں 19 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، جس کا بڑا سیریسلی نوٹس جو ہے لیا جا رہا ہے کہ بھئی جرمنی کے اندر ہر کام بڑا آرگنائز ہو کے کیا جاتا ہے، جہاں جہاں آتش بازی ہوتی ہے اس کو بھی بڑی کنٹرول کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ کیوں لوگوں کے اندر تک یہاں تک بات پھیل گئی کہ لوگ زخمی ہو گئے، جس 19 لوگ کو شدید زخمی بتائے جاتے ہیں، اور اس 20 منٹ کے شو میں وہ کہتے ہیں 1000 ڈرون جو ہے وہ استعمال ہوئے تھے، انہوں نے فضا کو جو ہے آتش بازی سے بھر دیا، اور وہ پر اس کے خلاف بھی ایک کافی بڑی بات، بلکہ یہ یہاں تک آواز ہے کہ اس پہ 2026 کے اندر اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے کہ یہ شو نہ ہو۔ اس قسم کی مطلب ایک جرمنی میں
اتوار کے روز یہ بھی ایک جیسا کہنا چاہیے ایک افسوسناک خبر جس کو لوگوں نے محسوس کیا وہ کہی جا رہی ہے. پھر اسی طرح جرمنی کے اندر جو یہودی ہیں ان کو جو آرگنائزیشن ہے یہاں پر اس نے اپنی 75ویں سالگرہ جو ہے وہ منائی ہے. 19 جولائی 1950 کو جرمنی میں یہودیوں نے ورلڈ وار کے بعد جو ہے اپنی مین آرگنائزیشن جو ہے وہ رجسٹر کروائی تھی. تو ہفتے کے روز اس کو 75ویں سالگرہ اس کو منائی جس میں جرمن صدر اور جرمن چانسلر دونوں نے شریک ہوئے ہیں. اور انہوں جرمن صدر نے تو یہاں تک کہا کہ یہودیوں کو جرمنی میں اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ خیال کرنا چاہیے. اور جرمن چانسلر نے مسٹر میرس نے کہا کہ جوس لائف از اے پارٹ آف اس. ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن 5 ملین سے زیادہ یا 6 ملین زیادہ جو مسلمان یا جرمنی میں آباد ہیں ان کو مطلب ان کا خیال کرتے ہوئے فلسطین پر جو کچھ گزر رہی ہے جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی فکرات نہیں کہے جس کا عام مطلب پریس نے نوٹس لیا ہے کہ بھئی ان کو ایسے موقع کے اوپر جبکہ غزہ کے اندر 60,000 سے اوپر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہلاک ہو گئے اور جرمنی کے اندر بھی فلسطینی بھی رہتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھی رہتے ہیں جن کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں. تو ہمارے سیاسی لیڈروں کو صدر کو اور چانسلر کو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے اس موقع پر ان کے احساسات کا بھی کوئی نہ کوئی ترجمانی کرنی چاہیے تھی جس کو بہرحال جرمن پریس نے نوٹ کیا ہے اور اس کو آج خبروں کی نظر بنایا ہے جو ایک اچھی بات ہے. اس کے علاوہ تو کوئی مجھے ایسے جرمنی میں اچھا خاصا میرے پاس خبر تھی میں نے آپ کو بھجوائی بھی تھی. ویکینڈ پہ ہیمبرگ میں بہت بڑے جلوس نکالے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسجد ہے وہاں پہ سیل کر دی گئی تھی بلیو ماسک کے نام سے اور وہ عرصہ دراز سے کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں 2 سال ہو گئے مجھے تو یاد بھی نہیں. تو لوگوں نے جلوس نکالا ہے کہ یہ مسجد دوبارہ کھولی جائے. یہاں پہ کچھ ایسی سرگرمیاں تھی کوئی ایرانی لوگ تھے ان کو باقاعدہ طور پر ملک بدر کرنے کا بھی آرڈر جاری ہوا تھا. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کب تک یہ اس طرح مسجد جو ہے وہ بند رہے گی؟ دیکھیں وہ اس مسجد کے اندر ان کو رپورٹ یہ تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایران کی ملائی جو حکومت ہے وہاں پہ وہ سپورٹ کرتی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ رہے. اسی طرح انہوں نے یہاں جرمنی کے اندر بھی جو تبت اور آرگنائزیشن تھی ترکوں کی ان کے بارے میں جب یہ پتہ لگا کہ یہ ترک مطلب جو پرتگال کی حکومت ہے وہ ان کو مدد دیتے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی رابطے جو ہیں وہ ختم کر دیے تھے جرمن حکومت نے. کیونکہ بعض صوبوں میں وہ اسلام کے جو بیسک کورس پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں وہ تیار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب آپ غیر جانبدار نہیں رہے آپ تو حکومت سے پیسہ لیتے ہیں حکومت کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ سے ہم وہ کورس تیار نہیں کروائیں گے. اسی طرح یہ بھی ایران کی جو بلیو ماسک ہے یہ بڑی پرانی مسجد ہے ایران کے اندر شیعوں کی اور ان کے بارے میں اب یہ پتہ لگا تھا کہ یہ ان کو ایرانی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا. بند تو نہیں کر دیا تھا اس لحاظ سے کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز وغیرہ جو ہے ان کے اوپر بڑے سخت نگاہ رکھی تھی. کچھ عرصے کے لیے بند بھی کر دیا تھا لیکن عبادت کے لیے انہوں نے بند نہیں کیا اس کو. تو وہ اس کو دوبارہ وہ ہر طرح جس طرح پہلے ایکٹیویٹیز تھیں اس کو وہ ایرانی حکومت مطلب ایران کے عوام جو چاہتے ہیں کہ اس کو شروع کریں اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا. وہ احتجاج ان کا حق تھا اور ان کو جرمن گورنمنٹ نے احتجاج کرنے بھی دیا. اس کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی لیکن یہ کب تک کھلے گی یہ میرا خیال جو موجودہ حکومت ہے ایران کی اس کے ساتھ جو ایک کھچاؤ کی کیفیت ہے یا ان کو جرمن گورنمنٹ پسند نہیں کر رہی تو جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایرانی حکومت کے اوپر وہ اس کو بھی اسی کے تابع لے کر اس کو بند کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں پر ایکٹیویٹیز کو مکمل طور پر. تو یہ تبھی کھلے گی یا تو کسی کورٹ کے اندر جائے یہاں کی آرگنائزیشن جو ہے اتنی آرگنائزیشن ہیں ایرانیوں کی یا جس آرگنائزیشن کے تحت وہ قائم ہے وہ مسجد بلیو ماسک تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کورٹ میں جا کے وہ لوا سکتی ہے. اگر وہ کورٹ میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی معاملہ اس میں ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں کورٹ میں جانا. ہاں سر جرمن گورنمنٹ جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کی
اور بھی مساجد تھی وہاں بھی کنٹرول کیا گیا. تو گورنمنٹ کی نظر تمام مساجد پہ ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اندر کیا معاملات چلتے ہیں؟ دیکھیں, جو الویت نے جو ان کا سعودی عرب کا ایک اسکول تھا بون کے اندر, بون کے پاس کسی گاؤں میں, وہاں پر جو ایکٹیویٹیز پکڑی گئی تھیں اس کے بعد سے انہوں نے, جرمن گورنمنٹ نے وہ اسکول ہی بند کروا دیا تھا. جرمن سعودی حکومت سے اپیل کی تھی کہ آپ اس کو بند کر دیں, اس کو اسکول کو, نہیں تو ہم خود اس کو بند کر دیں گے. تو سعودی گورنمنٹ نے وہ اسکول جو ہے وہ بند کر دیا تھا. اس کے بعد باقاعدہ وزارت داخلہ نے یہ کہا تھا کہ ہم بڑی آپ کی تمام جتنی بھی مساجد وغیرہ ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں اور ان کے اندر ہم ایکٹیویٹیز وہاں کو نوٹ کرتے ہیں وہاں کی. اور ایک زمانہ تو وہ تھا کہ باقاعدہ فرائیڈے کے خطبے جو ہیں وہ ہر مسجد میں نوٹ کیے جاتے تھے. تو اب یہ معاملہ جو ہے, جو اسلام کانفرنس ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ برلین کے اندر وزارت داخلہ کے ماتحت, وہاں پر یہ معاملات ڈسکس ہو کے تو کافی کچھ اب درست ہو گئے معاملات. کچھ مسلمانوں نے بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لیا ہوا ہے, کچھ جرمن گورنمنٹ نے بھی سختی جو ہے وہ کم کر دی ہوئی ہے. لیکن بہرحال سیکورٹی کے نام پہ وہ پوری طرح جو ہے وہ باخبر رہتے ہیں اور مسلمان اداروں کو جو ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب. نہیں, مسجد کہیں پہ بھی ہو وہاں پہ جا کے تو میرا خیال صرف عبادت تک ہی رہنا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے وہاں کی گورنمنٹ ناراض ہو. امن کا پیغام ہے مسجد تو, مگر یہ جو ہمبرگ میں حالات ہیں, ویکنڈ پہ کافی جلسے جلوس نکالے گئے, اس کے پیچھے کیا تھا, کیا چل رہا تھا. جرمن اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاتے جب تک ان کے پاس کوئی پکے ثبوت نہ ہو, اور جب ان کے پاس کوئی ثبوت آ جائے تو پھر ظاہر قانون جو ہے حرکت میں آتا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہمارے مسلمان ممالک کے جو حالات ہیں, جو پاکستان کی بات کر لیں وہاں پہ مساجد کی جو حالت ہو چکی ہے, یا اور بھی کئی ممالک ہیں وہاں پہ تو خطبہ جو ہے جمعے کا وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. تو نظر تو ہے ہر ایک کی. یہاں انگلینڈ میں بھی ایسے ہی حالات ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں. میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ مسجد کا یہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں. جو 18 ماہ کی قید ہوئی, ایک گورے کو وہ چوہے چھوڑ گیا تھا, گورا تھا یا کون تھا, تو وہ پھر اس کو قید ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ اس نے نفرت کا اظہار کیا. تو عبادت کا کہیں بھی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, اور چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, آج یہ بات کریں گے انگلینڈ کی. انگلینڈ میں کچھ تبدیلی آ رہی. آپ سب کے علم میں ہے کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ انگلینڈ میں آئی ہے اس وقت سے جو یہاں پہ غیر ملکی ہیں ان کے لیے بھی کئی چیزیں نئی سامنے آ رہی ہیں. جو اب تبدیلی آ رہی ہے 4 اگست سے. جی ہاں, آپ نے دیکھا یہاں پہ جو لوگ بینیفٹ لیتے ہیں انگلینڈ میں, بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں, کاروباری شخصیت بھی ہیں, ان کے لیے اور بھی لوگ اس میں میرا خیال ہے چیک کیے جائیں گے. 4 اگست کے بعد اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں انگلینڈ سے کہیں پہ بھی, تو سال میں اگر آپ نے 3 ٹریول کیے, جی ہاں, تو آپ کو آٹومیٹک وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں کیا کام کرتے ہیں, کیا بزنس ہے آپ کا, اور آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ کہ انہوں نے علیحدہ ادارہ بنایا جو یہ کام کرے گا. میں بالکل سادہ لفظوں میں اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا دیتا ہوں, اور جو اس سے لوگ متاثر ہوں گے اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. بہت سے لوگ یہاں جو بینیفٹ لیتے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ جب بھی آپ نے انگلینڈ سے کہیں ٹریول کرنا تو آپ نے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ جہاں سے بھی آپ بینیفٹ لے رہے ہیں وہاں اطلاع کرنی. اور اطلاع اگر آپ یونیورسل کریڈٹ لے رہے ہیں, اگر پینشن کریڈٹ بھی ہے اس میں بھی اطلاع کرنی ہے, اور 28 دن کے لیے آپ کو بارہ یہاں پھر اجازت مل سکتی ہے. جو لوگ بغیر اطلاع کیے جاتے ہیں اب ان کو پتہ چل جایا کرے گا, اور پھر یہ جو لوگ بھی بینیفٹ لیتے ہیں اور وہ 3 دفعہ انہوں نے ٹریول کیا ان کی انکوائری ہو سکتی ہے, ان کا کھاتہ بند ہو سکتا ہے. اور اگر ایک دفعہ کھاتہ ان کا بند ہو گیا تو 3 ماہ کے لیے کھاتہ پھر میرا خیال ہے کہ جاری نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے ان کے دل میں کیا خیال ہے, یا کیا یہ سوچتے رہتے ہیں پیسے کی کمی ہوگی, یا یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پکنک منا رہے ہیں, بینیفٹ بھی لے رہے ہیں, ساتھ
کوئی نہ کوئی بزنس بھی چل رہے ہے چوری چھپے. تو باقاعدہ طور پر آپ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ یہ پولیس بھی آپ کے گھر آ سکتی ہے جو یونیورسل کریڈٹ لیتے ہیں, وہ چیک کر سکتی ہے کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, کیا کر رہے. تو جناب جو بھی لوگ کسی بھی بینیفٹ پہ ہے وہ سال میں تیسری دفعہ جیسے ٹریول کریں گے تو آٹومیٹک جو بھی وہ نیا ادارہ بنا ہے اس کے پاس ان کی ڈیٹیل چلی جائے. بہت سے لوگ یہ بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ ان میں جو کاروبار کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. پوچھ تو وہ کسی سے ویسے بھی سکتے ہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن وہ چیک کریں گے آپ کی کوئی کمپنی یہاں پہ ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں. وہ معمولی سے سوال ہوتے ہیں, جو تو کام کر رہا ہے جس کی کوئی کمپنی ہے جو بزنس میں جا رہا ہے ان کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی ٹریول کر رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ میری یہ کمپنی ہے, یا میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, یا میں کسی جگہ ملازمت کر رہا ہوں. لیکن جو بینیفٹ لیتے ہیں ان کے لیے بارہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں. نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم بائی روڈ چلے جائیں گے, شپ کے ذریعے چلے جائیں گے. ہر جگہ پہ یہ سسٹم چلے گا مکمل طور پہ. آپ بائی ایئر جائے, فیری پہ جائے, یورو سٹار پہ جائے, کسی بھی سٹار پہ جائے, تو آپ کا ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے 3 دفعہ یہاں سے ٹریول کیا. بہت سے یورپین یہاں پہ رہتے ہیں, اور اب یہاں پہ تو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ سب کچھ چیک کیا جائے گا, ہوتا یہی ہے جس طرح پولیس سے ناکہ لگا کے کھڑی ہوتی ہے, کوئی 10 گاڑیاں روک لی, 20 جانے دی, اسی طرح لوگوں کو چیک کرتے رہیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور وہ یہاں بغیر بتائے, جب بھی آپ نے ٹریول کرنا, آپ نے جب بھی کہیں سفر کرنا, تو باقاعدہ طور پر اپنے بینیفٹ آفس کو ضرور بتانا. یہ لوگوں کو علم نہیں اس چیز کا, ابھی بھی یہ قوانین موجود ہیں. صرف آپ نے ایک ای میل لکھنی ہوتی ہے, ان کو اطلاع کرنی ہوتی ہے, لیکن لوگ بغیر بتائے چلے جاتے. کل ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں سے وہ پاکستان گیا اور وہ بتا کے نہیں گیا, اور پھر ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے پھر اس کے تمام ڈاکومنٹس چیک کیے, پاسپورٹ چیک کیا, اسٹیمپیں چیک کی, کہاں کہاں کتنی بار یہ گیا ہے بندہ, اور کافی دیر اس کی پھر چابی گما دی, اور پتہ نہیں ابھی تک گمی ہوئی ہے, مطلب چابی گما دی کہ کھاتا بند کر دیا. تو آپ نے جب ان کے اوپر رہنا ہے, ایسے ہی ہے نا کہ جب جو بچے والدین کے گھر میں رہتے ہوئے والدین پوچھتے رہتے ہیں ابھی کدھر گئے تھے, کہاں آئے تھے, کہاں جا رہے ہو, بغیر اجازت کے جا رہے ہو, بغیر پوچھے جا رہے ہو. تو جب انہوں نے آپ کو خرچہ مرچہ دینا ہے, مرچ مسالہ دینا ہے, اس کے بعد ان کا حق بھی بنتا ہے کہ یہ پوچھے. لیکن یہ ایئرپورٹوں پہ ویسے مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ آپ سب کچھ چیک کرتے رہے. یہ تو ایک جیل بنانے کا پروگرام شاید یہاں پہ بنا ہوا ہے گورنمنٹ کو, اور کوئی کام نہیں یہاں کی. اس طرح توجہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جو بینیفٹ لے رہے ہیں ان کو تو آپ کنٹرول کریں, لیکن جو بزنس مین ہے, یہ دوسرے تیسرے لوگ ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال یہ رویہ مناسب نہیں. اور اسی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں انگلینڈ چھوڑ کے جا بھی رہے ہیں ان کے قوانین کی وجہ سے. وہ یہاں پہ ہیپی نہیں ہے, خوش نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, اخراجات پورے نہیں ہوتے, اور کوئی نہ کوئی جنجال پورا پڑا ہی رہتا ہے. کوئی نہ کوئی نئے قوانین بنا کے کبھی کوئی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہے. کبھی جو مزدور لوگ ہیں ان کے اوپر بات ہوتی ہے, ان کے پیسے بند کر دو, کبھی کوئی کر دو, کبھی کچھ کر دو. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے, لیکن یہ 4 سال 5 سال جتنی دیر یہ بیٹھے ہوئے اتنی دیر یہ بھگتنا پڑے گا. یہ تو یورپ کے کسی ملک میں بھی نہیں, دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں اس طرح کے قوانین کہ آپ ہر بندے کو چیک کرتے پھرے کہ آپ کب کہاں جا رہے ہو, کہاں آ رہے ہو. اور آزادی ہر انسان کا حق ہے. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے, جو آپ سے بینیفٹ لیتے, لیکن ہر بندے کی آپ ڈیٹیل لے کے ان کو خط لکھنا شروع کر دو اور ان کو پوچھنا شروع کر دو کہ یہ آپ کدھر گئے تھے, کہاں گئے تھے. کوئی جرمن نیشنل تو ظاہر لوگ آتے جاتے, اور ان کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. 20 پاؤنڈ کی 30 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگی ہوتی ہے جرمنی کی. یہ لوگ رائن ایئر پہ جاتے ہیں, مجھے بتا رہا تھا 8 پاؤنڈ کی بھی ٹکٹ لگی ہوتی ہے. لوگوں کے رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, اتنے اخراجات نہیں اس پہ آتے.
مگر یہ اپنے دماغ سے سوچتی ہے گورنمنٹ. میں ویسے گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، ظاہر انہوں نے اپنے سسٹم کے مطابق ملک کو چلانا ہے، اور جس طرح یہ انگلینڈ چل رہا ہے وہ اب سب کے علم میں ہے. لوگ جو یہاں سے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں زندگی اس سے اب بہتر جا رہی ہے. جرمنی بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے، مثلا اگر سمجھ نہیں آتی کہ جرمنی سے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو جہاں جس کا سسٹم چلتا ہے وہیں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ 4 اگست سے اب آپ نے احتیاط کرنی ہے. اگر کوئی نے جانا ہے بینیفٹ والے نے یا دوسرے تیسرے جو بھی ہے تو اس میں پھر ایک سسٹم بنائے اور حساب رکھے کہ فلاں اتنے مہینے ہو گئے ہمیں جاتے، لیکن 2 دفعہ اس کا مطلب آپ سال میں جا سکتے ہیں. تیسری دفعہ جائیں گے تو وہ کھڑکی میں آ جائے گا بندہ. ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں، ہم تو پاکستانیوں کی بات کریں گے، یہ آئے دن پاکستان ٹکٹ کٹائی چلے گئے. وہاں پہ تو بینیفٹ والوں کا پوچھنا بنتا ہے. وہاں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں میرے بیٹے نے ہیلپ کی ہے، بیٹی نے ہیلپ کی ہے. اس طرح کے لوگ ظاہر ہے کرتے بھی ہیلپ، یہ نہیں کہ نہیں کرتے. ایسے لڑکے لڑکیاں بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی ٹکٹ کروا دیتے ہیں اور وہ کہتے جاؤ جا کے سیر و تفریح کر کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چیزیں بھی بعد میں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو کسی بیٹے نے یا بیٹی نے کوئی پیسے دیے، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ان سے بھی کہیں گے کہ لکھوا کے لاؤ، اور وہ پھر لکھ کے دیں گے تو معاملہ کلیئر ہوگا. اور اس ادارے کا جو خرچہ پڑے گا وہ بھی آپ کے ٹیکس پہ ہی پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس ادارے کو بھی پالنا ہے انہوں نے. جیسا یہاں ٹکٹیں لگانے والے جو یا گاڑیاں پہ لگانے والے گروپوں میں پھر رہے ہوتے ہیں انگلینڈ میں، تو یہ ٹکٹیں لگاتے ہیں، پھر ان کی بھی تنخواہ چلتی ہے، دوسرے سسٹم میں بھی چلتی ہے. اسی طرح اب ایک اور یہ نیا پروجیکٹ جو ہے اس بار انگلینڈ پہ کام ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یورپ کے ساتھ دروازے کھولتے، وہاں پہ لوگ آتے جاتے، سب سسٹم کو بہتر کرتے. مگر ظاہر ہے یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ذہین لوگ ہیں، ملک کے بارے میں بہتر سوچتے. ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں. روزگار یہاں نکلتے، چیزیں سستی ہوتی، چیزیں چائنا سے منگوانی ہیں آپ نے، اور ادھر ڈوبر پہ ٹرکوں کی لائنیں لگی رہنی. تو وہاں پہ پھر آپ خود اندازہ لگائے کہ جو مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور جو مسئلے نہیں ہیں اس کی طرف ادارے بنا کے تو یہ سسٹم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن گورنمنٹ ہے سیانی یہ والی، کچھ نہ کچھ اس میں دیکھیں کیا نکلتا ہے. تو یہ آپ کو آج میں نے بتا دیا. چینل کو بڑا سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، بڑے بڑے آپ نے کیس سنے ہوں گے، لیکن جو آج میں آپ کے سامنے کیس لے کے آیا بڑا حیران کن ہے اور عجیب صورتحال ہے کہ پوری فیملی جیل میں چلی گئی. اور پاکستانی ہے یہ فیملی، شاید نام تو پاکستانیوں والے ہیں. انہوں نے کیا کام ڈالا، باپ بھی جیل میں، بیٹا بھی جیل میں، بیٹی بھی جیل میں، بیوی بھی جیل میں، سب جیل میں. پتہ نہیں 8-10 افراد ہیں، کتنے افراد ہیں. اور ان کی تصویریں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ لگا دیتے ہیں پیچھے. کام کیا ڈالا اور کس طرح پولیس نے انہیں پکڑا، بڑی خطرناک کہانی ہے. اور پولیس بھی حیران رہ گئی کہ یہ ہوا کیا، یہ کس طرح اتنی دیر تک یہ ڈرگس کا کام کرتے رہے. یہ جو فیملی ہے یہ ٹریول بڑا کرتی تھی، اور 2 دن بعد 4 دن بعد کہیں نہ کہیں ہالینڈ، کبھی کسی ملک، یہ یورپ کے ممالک کی لوکل ٹکٹ لی اور ٹریول کیا، پھر واپس آ جاتے تھے. اب پولیس نے یہاں چیک کیا کہ یہ کیا، یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امیگریشن والے اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور بار بار ٹریول کرتے ہیں، اور یہ جب جاتے تھے ان کے پاس کوئی بیگ نہیں ہوتا تھا، کوئی سامان نہیں، کوئی ٹرالی شرالی نہیں، کوئی چیز نہیں. تو یہاں کی جو کسٹم والے تھے، پولیس والے تھے انگلینڈ کے، وہ بڑے حیران تھے کہ یہ ہوا کیا. یہ جاتے ہیں بغیر بیگ کے اور آتے ہیں باقاعدہ، ان کے پاس ٹرالی شرالی ہوتی ہے کوئی، اور پھر ان کے پیچھے پولیس لگ گئی جس طرح لگ جاتی ہے یہاں کی جو فاسٹ پولیس ہے. اور پھر یہ ہالینڈ سے شاید آ رہے تھے، اور جب یہ گئے پولیس نے ان پہ نظر رکھی تو یہ خالی ہاتھ گئے. اور جب یہ واپس آئے تو وہاں سے نکلنے لگے تو سب کے پاس
سامان تھا. اب پکڑے کیسے گئے؟ جہاں سے سامان پک کرتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ بار بار اپنا موبائل دیکھ رہے تھے اور تصویریں دیکھ کے وہ جو ٹیچی میچی جو بھی اٹھانے تھے وہ بیگ چیک وہاں سے اٹھا رہے تھے. اور پوری فیملی ہوتا ہے نا کہ ایک جائے دو جائے تین جائے مگر مکمل طور پر. اب جب پولیس نے ان کو چیک کیا تو ان کے بیگ جو تھے ان میں نشاور چیزیں تھی، ڈرگس تھا یہ وہ، اور پولیس نے ظاہر ہے انہیں گرفتار کیا. یہ پچھلے سال کا شاید واقعہ ہے، سزا ابھی سنائی گئی. اب ان سے پوچھا کہ یہ گیم کیا تھی، کیونکہ ظاہر ہے پولیس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ پتہ تو کرو کہ ہمیں کیسے یہ چکر دے گئے. انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں سے خالی ہاتھ جاتے تھے اور وہاں سے بھی خالی ہاتھ آتے تھے. مثلا ہالینڈ گئے فرض کرے تو ہالینڈ سے خالی ہاتھ ہی آنا ہے، انہوں نے پلین پہ خالی ہاتھ بیٹھنا. مگر ایک پلین میکسیکو سے آتا تھا اور اس کے ٹائم کے ساتھ ان کا پلین ہوتا تھا. تھوڑا بہت اگر ویٹ بھی کرنا پڑے تو وہ کر لیتے تھے یہ لوگ. جو میکسیکو سے پلین آتا تھا اس بار یہ سارا سامان جو ہے وہ نشاور جو تھا ان پیچیوں میں آتا تھا، ان بیگوں میں آتا تھا. اور پھر ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہاں سے نکال کے باہر لے کے جانی. اور ملین کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈرگس تھا پتہ نہیں 12 ملین، مجھے تو اب یاد بھی نہیں. تو اس حساب سے یہ وہاں پہ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے تھے. اس میں نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، پتہ نہیں کون کون ہے. تو پوری فیملی کی زندگی برباد کر دی. 13 سال شاید جیل ہوئی ہے. جو ماں ہے اس کو 13 سال ہوئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کارروائی جو ہے یہ ماں نہیں ڈالی اور ماں کی وجہ سے یہ ساری گیم چلی. کیونکہ عورتیں کئی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کہتی کہ ہمارے پیچھے لگو تو آپ ترقی کریں گے. وہ ترقی کرتے کرتے جیل میں پہنچ، پتہ نہیں 50 سال کے قریب ساری فیملی کو جیل ہوئی ہے اور باقی کی زندگی یہ ینگ بچے بھی ہیں ان کی زندگی برباد ہو گئی. ماں باپ تو تربیت کے لیے اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، مگر جو اس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اولاد کے دشمن ہوتے ہیں. اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ ینگ بچے بچیاں جو ہیں ان کو غلط راستے پہ لگایا. اور یہ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ گئے آئے، وہ پولیس کو بتایا کہ ہم کو پہلی دفعہ نہیں گئے، کئی دفعہ گئے تو آپ نے پکڑ لیا ہمیں. اور جو بعد میں لوگ پکڑے گئے ہوں گے جہاں تک یہ مال پہنچتا ہوگا، پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا انگلینڈ میں آئے دن بڑی تعداد میں اس میں پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، کئی ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی پاؤڈر شوڈر کا کام کرتے ہیں. تو پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے. کئی سب ڈیلر ہوتے ہیں، چھوٹے ڈیلر، کئی بڑے ڈیلر ہیں. اسی طرح جس طرح دکان چلا رہے ہیں، کوئی بھی دکانیں یا بزنس نہیں آپ دیکھتے. تو یہ فیملی بہرحال پولیس کو بڑی دیر چکر دیتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر پولیس نے ظاہر ہے کامیابی کے ساتھ پکڑ لیا. اور جب آپ ہر دوسرے دن کہیں پہ ٹریول کریں گے، ٹھیک ہے 2-3 ماہ بعد آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہ پھر اور بات ہے. میں اکثر ٹریول کرتا ہوں لیکن بائی ایئر تو چلو کوئی پرابلم نہیں. بائی روڈ جب آتے ہیں تو کئی دفعہ یہاں پہ پولیس پوچھ لیتی ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. اور اگر آپ ہالینڈ وغیرہ سے آ رہے ہیں تو وہ پھر تھوڑی سی چیکنگ ویکنگ بھی کرتی ہے. کئی تو گاڑیاں انہوں نے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی آپ فیری سے اترتے ہیں تو وہاں پہ بالکل خالی کی ہوتی ہے، تو مکمل ان کی تلاشی لی جاتی. لیکن یہ جو تھے یہ بائی ایئر جاتے تھے، یہ بائی روڈ نہیں جاتے تھے. تو یہ جناب کافی دیر تک چونا لگاتے رہے. اب ان کو چونا لگ گیا، زندگی برباد ہو گئی. جو ایسا بنایا تھا وہ بھی ظاہر ہے پولیس قبضے میں کر لے گی، وہ بھی ان کو نہیں دے گی. اور یہ برٹش پاسپورٹ ہے ان کے پاس، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، واپس تو نہیں بھیجتے. ظاہر ہے یہاں کے پیدا بچے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے ریکارڈ خراب ہو گئے، کام نہیں ملے گا. کسی جگہ بھی آپ نے کوئی کام شام کرنا ہے، جس طرح بتاتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ ٹیکسی چلانی بھی ہو تو اس کے لیے بھی مشکل پیدا ہوگی. تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس طرح کا خطرناک ان کے لیے پروگرام ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں
کئی شہروں میں پاکستانی بھی جیلوں میں بند ہیں، کہ اس طرح کے کام نہ کریں جس سے آپ کی بھی زندگی خراب ہو جائے، بچوں کو بھی ساتھ لگا لی، ان کی بھی زندگی تباہ کر دی۔ تو یہی ویسے نہیں کہتے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اچھی ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کی تربیت ایسی کرتی ہے، وہ بچوں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ واقعی وہ اس طرح کا کوئی بتایا ہی گیا ہے، ایک مثال دی گئی ہے کہ جو ماں اچھی تربیت کرے گی اس کی اولاد اچھی زندگی گزارے گی، جو ماں اچھی تربیت، اب یہ جہنم میں چلے پہنچا دیا، تو یہاں سے یہ حساب نہ لگائیں، وہی ماں تربیت اچھی کرے گی جس کی خود تربیت اچھی ہوگی، جس کو خود پتہ ہوگا، خدا خوفی ہوگی، دیندار ہوگی۔ ہمارا یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دیندار نہیں ہیں، بڑی دنیا میں آپ یہ جاپان چلے جائیں، کوریا چلے جائیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو جہاں بھی اخلاقی طور پہ آپ کی تربیت اچھی ہوگی، جس ماحول میں ہوگی، اس کے رزلٹ پھر اسی طرح کے نکلیں۔ پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلط کام سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی غلطی سے کوئی پلے پڑ گیا تو اب وہاں پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، مگر جہاں پہ جان بوجھ کر بار بار غلطیاں، یورپ کے کئی ممالک میں ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ وہاں بھی کئی پاکستانی جو ہے اس طرح کے کاموں میں جیلوں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب آپ ڈرگس وغیرہ سپلائی کرتے ہیں، یہ پاکستان میں دیکھ لیں، نسل در نسل لوگ تباہ ہو گئے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے اچھے خوبصورت لوگ تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، یہ پاؤڈر شروع کیا، زندگی برباد، تباہ و برباد ہو گئے۔ بعد میں سڑکوں پہ میں نے دیکھا گرے ہوئے، مانگتے تھے کوئی ہمیں پیسہ دے۔ ایک وقت تھا کہ یہی لوگ دوسروں کی مدد کرتے تھے، مگر بیڑا غرق ہو گیا۔ یہی رپورٹ چند دن پہلے آئی ہے پاکستان کی بھی، کہ وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور یہ فیشن بن چکا ہے، فیشن بن گیا۔ وہاں پولیس والے بھی ملوث ہیں وہاں پہ، یہاں بھی اسکولوں کالجوں پہ پولیس کی نظر ہوتی ہے، انگلینڈ وغیرہ، جرمنی وغیرہ۔ انگلینڈ میں تو کافی سختی ہے، لیکن جرمنی میں کافی سختی ہے، انگلینڈ میں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کافی معاملات آتے جاتے رہتے ہیں پولیس کی نظر میں۔ تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں غلط راستے پر نہ لے کے جائیں جس سے ان کی زندگی برباد ہو۔ یہ آج کا میسیج تھا آپ کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔